بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ نماز جمعہ پڑھنے کے لیے جب جائے یا نماز جمعہ کی ادائیگی کا ارادہ کرے تو ان امور کی نیت کرے۔ نماز جمعہ کی ادائیگی میں سب سے پہلے اس بات کی نیت کرے کہ تکفیر الذنوب بین الجمعتین اذا اجتنبت الکبائر، دو جمعہ کے درمیان کے تمام گناہوں کی معافی۔ دو جمعہ کے درمیان بندے کی ذات سے جتنے بھی گناہ ہوں گے ان تمام گناہوں کی معافی کی نیت کرے نماز جمعہ کی ادائیگی میں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو آدمی جمعہ کے روز حسب استطاعت طہارت حاصل کرے، تیل لگائے اور خوشبو لگائے، پھر اپنے گھر سے نماز جمعہ کے لیے نکلے اور صفوں کی حالت میں پرسکون بیٹھے ہوئے دو آدمیوں کے درمیان نہ گھسے، پھر نماز پڑھے جو اس پر فرض کی گئی ہے، پھر جب امام خطبہ دے تو خاموش رہے، اس کے اس جمعہ سے دوسرے جمعہ تک کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ نیز حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ 5 نمازیں اور ایک جمعہ سے لے کر دوسرا جمعہ پڑھنا اور ایک رمضان کے روزے کے بعد دوسرے رمضان کے روزے رکھنا ان کے درمیان واقع ہونے والے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتا ہے جب تک گناہ کبیرہ کا ارتکاب نہ کرے۔ نیز حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اچھی طرح وضو کیا پھر جمعہ پڑھنے آیا اور خاموشی کے ساتھ غور سے خطبہ سنا، اس کے اس جمعہ سے لے کر گزشتہ جمعہ تک اور 3 دن زائد کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور فرمایا جس شخص نے کنکریاں چھوئیں یعنی توجہ سے خطبہ نہ سنا بلکہ کنکریوں سے کھیلتا رہا، اس نے لغو کام کیا۔ تو نماز جمعہ کی ادائیگی میں پہلی نیت اس بات کی کرے کہ اس جمعہ سے آئندہ جمعہ تک کے تمام گناہوں کی معافی ہو جائے۔ نماز جمعہ کی ادائیگی میں دوسری اس بات کی نیت کرے کہ فرشتوں کے رجسٹر میں اپنی آمد اور اپنا نام درج کروانے کی نیت کرے۔ حدیث میں آتا ہے حضرت عمرو بن شعیب رضی اللہ عنہ اپنے باپ اور اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن فرشتوں کو مساجد کے دروازوں پر بھیج دیا جاتا ہے اور وہ لوگوں کی آمد لکھتے رہتے ہیں۔ جب امام آ جاتا ہے تو قلم روک لیے جاتے ہیں اور رجسٹر بند کر دیے جاتے ہیں۔ فرشتے ایک دوسرے سے کہتے ہیں فلاں آدمی کو جمعہ میں آنے سے کس چیز نے روکا ہے؟ پھر کہتے ہیں اے اللہ اگر وہ گمراہ ہے تو اسے ہدایت دے، اگر وہ بیمار ہے تو اسے شفا دے، اور اگر وہ تنگ دست ہے تو اسے دولت مند بنا دے۔ نماز جمعہ کی ادائیگی میں تیسری نیت اس بات کی جائے کہ جمعہ کے دن اللہ رب العزت نے قبولیت کی ایک گھڑی رکھی ہے، تو نماز جمعہ کی ادائیگی میں اس گھڑی کو پانے کی نیت کرے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے روز کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا اس میں ایک ساعت ہے جو بندہ مسلمان اسے پائے
اور وہ کھڑا ہو کر نماز پڑھ رہا ہو تو اللہ تعالیٰ سے جو چیز مانگے گا وہی عطا فرما دی جائے گی۔ اور ہاتھ کے اشارے سے بتایا کہ وہ قلیل وقت ہے۔ نیز حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ابو بردہ کہتے ہیں کہ مجھ سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا کہ کیا تم نے اپنے والد سے ساعت جمعہ کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث سنی ہے؟ وہ کہتے ہیں میں نے کہا ہاں میں نے اپنے والد سے سنا۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ساعت امام کے خطبے کے لیے بیٹھنے سے لے کر نماز پڑھی جانے تک ہے۔ لہذا اس قبولیت کی گھڑی کو پانے کی نیت کرے نماز جمعہ کی ادائیگی میں، تو خصوصیت کے ساتھ میں نماز جمعہ کی ادائیگی میں ان 3 امور کی نیت کی جا سکتی ہے۔ نماز جمعہ کے بعد نوافل کی ادائیگی میں مختلف امور کی نیت کی جا سکتی ہے۔ فرائض، واجبات، سنن اور نوافل۔ فرائض و واجبات کے علاوہ نوافل نمازوں کے اہتمام کی کوشش کرنا چاہیے، اور نوافل کی ادائیگی میں سب سے پہلے اس بات کی نیت کی جائے کہ فرائض و واجبات میں جو نقص اور کمی واقع ہو جاتی ہے، اس نقصان اور اس کمی کی تلافی نوافل کے ذریعے کی جائے گی۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن اگر بندے کے فرائض اور واجبات میں کمی ہو تو اللہ رب العزت نوافل کے ذریعے سے ان کو پورا فرمائیں گے۔ تو نوافل کے ذریعے سے فرائض میں واقع ہونے والے نقصان کی تلافی کی نیت۔ نمبر 2، اللہ رب العزت کی محبت، اس کی قربت کو حاصل کرنے کی نیت۔ نوافل کے ذریعے سے بندہ اللہ کی محبت کو اور اس کی قربت کو پا سکتا ہے۔ تیسرا امر جس کی نوافل میں نیت کی جائے، ان یبنا لی بیتن فی الجنہ۔ اللہ رب العزت نوافل کے اہتمام کرنے پر بندے کے لیے جنت میں ایک عالیشان مکان تعمیر فرماتے ہیں۔ فجر کی سنت کا اہتمام کرنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی سنت یہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظہر کی فرض نماز سے پہلے 4 سنتیں اور ظہر کے بعد کی سنتوں کے اہتمام پر اللہ رب العزت بندے کے جسم کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرما لیتے ہیں، اور جہنم کی آگ پر اس بندے کے جسم کو حرام فرما دیتے ہیں۔ تو چوتھا امر یہ ہے کہ دنیا اور دنیا میں جتنی چیزیں ہیں ان تمام سے زیادہ خیر اور برکات اور حصول ثواب کی نیت کی جائے۔ اور 5واں امر یہ ہے کہ نفل نماز کی ادائیگی سے اپنے آپ کو اور اپنی ذات کو اور اپنے جسم اعضاء و جوارح کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھنے کی نیت کی جائے۔ اللہ تعالی ہم تمام کی عذاب دوزخ سے اور نار دوزخ سے حفاظت فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔